شمالی علاقہ جات کی ایک دور دراز دھند میں لپٹی وادی میں چار دوست عمران، سعد، عائشہ اور ندا ٹریکنگ کر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ وہ رات کو ایک جھیل کے کنارے کیمپ لگائیں گے۔ ان کے مقامی گائیڈ نے انہیں ایک پرانے قہر آلود جنگل کے پاس چھوڑتے وقت خبردار کیا تھا، اس جنگل میں مت جانا، یہاں آوازی بستی ہے۔ سعد نے ہنس کر کہا، آوازی؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ نے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ جو آپ کی سب سے پیاری آواز کی نقل کرتا ہے اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے چرا لیتا ہے۔ دوستوں نے اس بات کو مذاق سمجھا اور جھیل کنارے اپنے خیمے لگا لیے۔ رات کو جب گہری دھند نے سب کچھ چھپا لیا، ندا کی آنکھ اچانک کھلی۔ اسے اپنی والدہ کی آواز سنائی دی، جو خیمے کے بالکل باہر سے اسے پکار رہی تھی، ندا بیٹا میری مدد کرو۔ ندا گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مگر عائشہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، سو جاؤ، تم خواب دیکھ رہی ہو، امی تو شہر میں ہیں۔ اگلے دن جب وہ جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے، سعد کو اپنے سب سے اچھے دوست کی آواز سنائی دی، جو اسے گالی دے کر چیلنج کر رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ مذاق میں کرتے تھے۔ سعد کو غصہ آیا اور یہ سوچ کر کہ اس کے دوست اس سے مذاق کر رہے ہیں، وہ آواز کا پیچھا کرتا ہوا دھند بھرے جنگل میں گھس گیا۔ عمران چیختا رہا، سعد رک جاؤ، یہ وہی ہے، مگر سعد جا چکا تھا۔ کافی دیر تک جب سعد واپس نہ آیا تو باقی تینوں پریشان ہو کر اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے۔ اندر جاتے ہی ایک عجیب سی غیر فطری خاموشی چھا گئی، پرندوں کی آواز اور سرسراہٹ سب کچھ بند ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے آوازیں سننا شروع کی۔ عائشہ کو ایک طرف سے ندا کے رونے کی آواز آئی، باجی مجھے بچاؤ، حالانکہ ندا اس کا ہاتھ پکڑے وہیں ساتھ کھڑی تھی۔ عمران کو دوسری طرف سے سعد کے کہکوں کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک جال ہے، وہ آوازیں انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے تو انہوں نے سعد کو دیکھا، وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھا، مگر جب اس نے چیخنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، وہ گونگا ہو چکا تھا۔ اس لمحے ان کے چاروں طرف سے دھند کے اندر سے درجنوں مانوس آوازوں کا ایک خوفناک شور اٹھا۔ ان آوازوں میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، اور ان میں سعد کی اپنی آواز بھی تھی جو ہنس رہی تھی۔ انہوں نے ندا کی والدہ کی آواز اور سعد کے دوست کی آواز بھی سنی۔ وہ کوئی ایک مخلوق نہیں تھی، وہ آوازوں کا ایک مجموعہ تھی، ایک زندہ باز گشت جو شکار کو پھنسانے کے لیے ان کی ایکو کی سب سے پیاری آوازوں کا استعمال کرتی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ اس سے لڑ نہیں سکتے۔ اس نے عائشہ اور ندا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور چیخا، کسی آواز پر دھیان مت دینا، بھاگو۔ وہ تینوں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ ان کے پیچھے ان کے اپنے پیاروں کی آوازیں آ رہی تھیں، جو انہیں رکنے کے لیے پکار رہی تھیں، مدد کے لیے چیخ رہی تھیں اور ان کے نام لے کر انہیں بلا رہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے خوفناک دوڑ تھی۔ وہ کسی طرح گھسیٹتے گھسیٹتے روتے ہوئے جنگل سے باہر نکل آئے اور اپنے گونگے صدمے زدہ دوست سعد کو بھی ساتھ لے آئے۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ عمران شہر میں اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کا فون بند تھا اور کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک اس خاموشی میں اس کے بند فون سے عائشہ کی بالکل صاف اور واضح آواز آئی، جو سرگوشی میں اس کا نام پکار رہی تھی، عمران۔